ان میں سے ایک حضرت الاستاذ حضرت قاری محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے. اور ہر انسان کی دنیا میں کچھ اضافی پہچان ہوتی ہے، دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی. یہ لیڈر صاحب ہیں، یہ افیسر صاحب ہیں، دینی طور پر یہ قاری صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ قاضی صاحب ہیں، یہ مقتدی ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قاری صاحب کا جو خاص امتیاز اور وصف اور پہچان ہے، مومن مسلمان ہونے کے بعد وہ مؤذن کی رہی. اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. ایسا نہیں ہے کہ آذان صرف جو ہے وہ ایک صحابی کے خواب سے معاملہ آگے بڑھتا ہے، بلکہ اس فکر کے پیچھے نص قطعی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، آذان دیتے ہو. کچھ لوگ جو ہیں اس عظیم عمل کا مذاق بناتے ہیں، اس کو کھیل سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی کم عقلی ہے. لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں، ورنہ آذان کتنا عظیم الشان عمل ہے. سب سے بڑی اور کامل مکمل دعوت دنیا کے اندر آذان ہے. اللہم رب دعوت قائمہ، یہ مکمل جامع ترین دعوت ہے. اور قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ گفتار اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اور یہ اتنی جامع ترین دعوت ہے. مؤذن ہر وقت اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کی دعوت دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی گواہی کا خود بھی اعلان کرتا ہے اور اس کی طرف سب کو بلاتا ہے، اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے. یہ آذان کتنی عظیم عمل ہے. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المؤذنون، فرمایا آذان دینے والے جب قبروں سے اٹھیں گے تو اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، ان کی گردنیں ان اربوں انسانوں میں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردوں کو، انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو فرمایا ملبین اور مؤذنین آذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذن سنتی عشرۃ سنہ، کہ جس نے 12 سال آذان دی. میرا علم ہے کہ شاید قاری صاحب جامعہ مسجد بگیالہ کے اس سے دگنے مؤذن رہے ہوں گے. قاری صدیق صاحب استاد محترم زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن میرا مطالعہ یا میرے علم میں یہی ہے. فرمایا جو 12 سال تک آذان دے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مؤذن کی آذان جہاں تک جاتی ہے، مؤذن کی آذان کی آواز وہاں تک جتنے جنات ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے انسان ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، فرمایا یہ اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں. یہ بہت عظیم عمل ہے. حدیث پاک کے اندر بظاہر ہے جب کوئی موقع پیش آتا ہے اسی طرح کی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. ایک طرف مؤذن کے یہ فضائل ہیں اور دوسری طرف حدیث ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا، جس شخص کو موت آئی جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں، بری من فتنۃ القبر،
کہ اللہ قبر کے حساب کتاب اور فتنے اس کے عذاب سے اس مومن اس مومنہ کو بری کر دیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جمعرات یا جمعہ کے دن میں فوت ہونے والے مومن اور مومنہ کو عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ تو یقیناً ان ساری احادیث کی روشنی میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ایک مرحوم مغفرت کا جنازہ ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو میری ذاتی یاد وابستہ ہے، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میری یہ ذاتی یاد بھی وابستہ ہے کہ 89 میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جامعہ ضیاء العلوم میں پہنچایا اور پرانی جو ٹین کی چھت ہوتی تھی مسجد کی، اس چھت میں حضرت قاری صاحب نے مجھے یسرنا القرآن شروع کروایا تھا۔ حضرات، ہم سب کو یہاں سے جانا ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن ہم اپنا دنیا کا وقت ان اعمال کے اندر گزاریں کہ جو اعمال ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، جن اعمال کی بنیاد پر ہماری قبر اچھی ہو جائے، جن اعمال کے کرنے کی بنیاد پر ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ کامیابی، اصل کامیابی، اللہ آپ کو ہر روز کامیابیاں نصیب فرمائے، آپ کا بچپنا کامیاب ہو، جوانی کامیاب ہو، عمر ساری کامیاب ہو، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی اسی کی کامیابی۔ قاری صاحب ایک عظیم شخصیت تھے۔ میں تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ کے تمام ممبران کی طرف، پوری علماء برادری کی طرف سے، ہماری تنظیم کے سرپرست اعلیٰ حضرت الاستاذ مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے، قاری صاحب کے یوں تو یہ تمام وابستگان شاگرد آپ کا ایک پریوار ہے گویا، لیکن ان کا جو نسبی خاندان ہے، ان کے بچے ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، ان تمام کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کمیاں، کمزوریاں، گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے انقلابات کا، تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ کب کوئی فرد سو جائے، کب کوئی علاقہ سو جائے، کب کوئی شہر جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیں بالکل صاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور اللہ کے عام بندوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، جس کے جو حقوق ہوں، ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی کا حق لے کر ہم قبر میں نہ جائیں، کسی کا حق مار کر کے ہم قبر میں نہ جائیں۔ قبر کی طرف جانا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، جانا ہر دو کو ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے حکموں والی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی گزار کر جائے گا، وہ اس شان سے جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی
وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو شریعت پر خوشی خوشی عمل کرنے والا ہو، اللہ کے فیصلوں پر خوشی خوشی اپنانے والا ہو، اور ایسے اعمال کرے کہ وہ تو اللہ سے راضی ہو، اللہ بھی اس سے راضی ہو. اس کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف سفر شروع کر، راضیۃ مرضیہ، تو بھی اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت کے تیرا انتظار کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ہم حضرت قاری صاحب کے خانوادے سے تمام علماء برادری تعزیت مسنونہ کرتے ہیں. قاری صاحب کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور جب تک زندگی ہے دعا کرتے رہیں گے. اب نماز جنازہ ہوگا، چند منٹ باقی ہیں. یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے، جب قافلے چلتے ہیں بہت ساری سواریاں